الحمد لله فالق الحب والنوى ومحيي العظام بعد الموت والبلى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله خير من وطئ الثرى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل البر والتقوى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء أي أذى حتى يأتيهم الله وهم كذلك قالوا يا رسول الله وأين هم؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت کا عالمی سطح پر انتہائی حساس، بہت ہی اہم اور نازک مسئلہ فلسطین ہے۔ اس وقت عالمی سطح پر ہر طرف اسی مسئلے کی گونج ہے، خاص طور پر مغربی ممالک میں۔ یہ مسئلہ فلسطین یہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ فلسطین، مسئلہ قدس، مسئلہ مسجد اقصیٰ، مسئلہ ارض انبیاء، یہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہر اس مرد اور عورت کا مسئلہ ہے جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ کسی بھی ملک سے اس کا تعلق ہو، کوئی بھی زبان وہ بولتا ہو، کسی بھی خاندان اور برادری سے تعلق ہو، عرب کا رہنے والا ہو، عجم کا رہنے والا ہو، یہ مسئلہ ہر ایک کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ ہر ایک کا مسئلہ ہے، اور یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی وطنی اور قومی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دینی مسئلہ ہے، قرآنی مسئلہ ہے، اعتقادی مسئلہ ہے، ایمانی مسئلہ ہے۔ ہمارا قبلہ اول کیا تھا؟ بیت المقدس۔ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ، یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ اس کی حفاظت، اس کا دفاع، اور جو لوگ اس کا دفاع کر رہے ہیں ان سے محبت اور پھر ان کا تعاون، یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا قبلہ اول ہے۔ جیسے مکہ ایک شہر ہے، ہمیں اس شہر سے محبت ہے۔ اس شہر سے محبت ایمان کی علامت ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے، اور اسی شہر میں بیت اللہ ہے جو ہمارا قبلہ ہے، اسی شہر میں مسجد حرام ہے جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔
یہ ہمارے ایمان کا جز ہے کہ نہیں؟ اس شہر سے محبت اور بیت اللہ سے محبت، مسجد حرام سے محبت، وہاں کے رہنے والوں سے محبت، وہاں کی حفاظت کرنے والوں، دیکھ بھال کرنے والوں سے محبت، یہ جزو ایمان ہے۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ ایک شہر ہے، وہاں مسجد نبوی ہے، وہاں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، وہاں صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت مدفون ہے۔ اس شہر سے محبت، اس مسجد سے محبت اور وہاں کی دیکھ بھال کرنے والوں سے محبت، ان کی حفاظت کرنے والے، ان کا دفاع کرنے والے، یہ جزو ایمان ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے قدس ایک شہر ہے، جیسے مکہ ایک شہر ہے، مدینہ ایک شہر ہے، ایسے ہی قدس ایک شہر ہے۔ جیسے شہر مکہ میں بیت اللہ ہے، مسجد حرم ہے، جیسے شہر مدینہ میں مسجد نبوی اور روضہ رسول ہے، اسی طریقے سے شہر قدس میں مسجد اقصیٰ ہے، ہمارا قبلہ اول ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسرا ہے۔ مسرا کسے کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے شرف معراج سے مشرف فرمایا اور اپنے پاس بلایا تو نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے چل کر مسجد اقصیٰ گئے تھے۔ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک جانے کو اسرا کہا جاتا ہے۔ اسرا کے معنی آتے ہیں رات میں چلنا۔ سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے۔ یہ نص قرآنی ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ اس پر ایمان رکھنا فرض ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو لے گئے تھے، اور آپ نے اس مسجد میں انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، 2 رکعت نماز پڑھائی، اور آپ کو امام الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ تو بتائیں شہر قدس میں واقع مسجد اقصیٰ جو ہمارا قبلہ اول تھی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسرا ہے، اس سے ہمارا دینی تعلق ہے کہ نہیں؟ ہمارا ایمانی تعلق ہے کہ نہیں؟ ہمارا قرآنی تعلق ہے کہ نہیں؟ اور جیسے مکہ سے ہمیں محبت، مسجد حرم سے محبت، مدینے سے محبت، مسجد نبوی اور روضہ رسول سے محبت، اسی طرح سے شہر قدس اور وہاں واقع مسجد اقصیٰ سے محبت، یہ بھی جزو ایمان ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب جو لوگ مسجد اقصیٰ کی حفاظت پر لگے ہوئے ہیں، اس کا دفاع کر رہے ہیں اور ظالموں اور بدخواہوں سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، ان سے محبت بھی تو جزو ایمان ہوگی، ان کا تعاون بھی تو ہمارے اوپر فرض اور ضروری ہوگا، اس لیے کہ وہ کام صرف انہی کا نہیں، وہ ہمارا بھی ہے۔ لیکن آج وہ ہمارا کام کر رہے ہیں، اپنا بھی کر رہے ہیں اور ہمارا کام بھی وہ کر رہے ہیں، تو ان کا بھی تو کوئی حق ہمارے اوپر بنتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر تمہارا کوئی بھائی دین کی نسبت سے تم سے مدد طلب کرتا ہے تو اس کی مدد کرنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر تمہارا کوئی دینی بھائی دین کی نسبت سے تم سے مدد کا طلبگار ہے، تعاون کا طلبگار ہے، تو اس کی مدد کرنا اور اس کا تعاون کرنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ آج تقریباً 1.5 سال کا زمانہ گزر رہا ہے، 1.5 سال کا زمانہ گزر رہا ہے، یہود اور یہود کے مددگار
وہاں سے اہل حق کو بے دخل کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ شہر قدس اور مسجد اقصی پر قبضہ کرنے کی انہوں نے ٹھان رکھی ہے، لیکن یہ مٹھی بھر مجاہدین عزم و استقامت کا پہاڑ بن کر ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان کی اس ہمت کو، اس جواں مردی کو، اس عزم اور استقامت کو جتنا بھی سلام کیا جائے کم، جتنا بھی سلام کیا جائے کم۔ آپ یقین نہیں کریں گے، یہ وہی جماعت ہے، یہ وہی جماعت ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور مسند احمد و طبرانی کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین، میری امت میں ہر دور اور ہر علاقے میں، ہر دور اور ہر زمانے میں، ہر جگہ اور ہر علاقے میں ایک ایسی جماعت لازمی طور پر موجود رہے گی جو حق پر قائم رہے گی، حق پر قائم رہے گی۔ حوادث، حالات، مصائب ان کو حق سے ہٹا نہیں سکیں گے، ان کے پائے استقامت میں تزلزل نہیں آئے گا۔ لِعَدُوِّهِمْ قَاهِرِينَ، اور ان کو دیکھ کر، ان کو سن کر، ان کے بارے میں سوچ کر دشمن کا پتا پانی ہو رہا ہوگا، وہ کانپ رہے ہوں گے، ان کا پیشاب خطا کر رہا ہوگا، ان کے پائجامے، ان کے پینٹ گندے ہوں گے، خراب ہوں گے۔ لِعَدُوِّهِمْ قَاهِرِينَ، آگے فرمایا لا يضرهم من خالفهم، جو ان کا ساتھ چھوڑ دے گا ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، اپنا بگاڑے گا۔ جو ان کا ساتھ چھوڑے گا، ان کی مخالفت کرے گا اور ان سے لا تعلق ہو جائے گا، لا يضرهم، وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، ان کو کچھ نہیں نقصان پہنچائے گا، وہ بگاڑے گا اپنی بگاڑے گا، نقصان کرے گا اپنا نقصان کرے گا، دنیا میں بھی رسوا اور ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی رسوائی اور ذلت اس کا مقدر ہوگی۔ ہاں الا ما اصابهم من لأوائن، ہاں ان کو غم پہنچے گا، ان کو دکھ پہنچے گا، ان کو زخم لگیں گے، وہ شہید ہوں گے، انہیں بھوکا رکھا جائے گا، پیاسا رکھا جائے گا، اور ان تمام حالات سے وہ مسکراتے ہوئے مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ حتی یأتیہم امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے اور وہ اسی طرح سے عزم و استقامت کا پہاڑ بن کر دشمن کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور ان کو دن میں تارے دکھا رہے ہوں گے، لوہے کے چنے چبوا رہے ہوں گے، نہتے بھر ہوں گے، نہتے ہوں گے، مٹھی بھر ہوں گے، لیکن دشمن پر ان کا رعب ہوگا، دشمن پر ان کا دبدبہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اَیْنَ ہُم، جب نبی علیہ السلام نے یہ باتیں بیان فرمائی تو صحابہ نے پوچھا وَأَیْنَ ہُم، یہ کہاں ہوں گے، یہ کہاں ہوں گے؟ فرمایا بِبَیْتِ المقدس، بِبَیْتِ المقدس، فلسطین میں ہوں گے، شہر قدس میں ہوں گے، مسجد اقصی کے اطراف و جوانب میں ہوں گے، وہاں ایسے بندگان خدا ہوں گے، ایسے درویش خدا مست ہوں گے جن کو اپنی جان کی فکر نہیں ہوگی، اپنے مکان کی فکر نہیں ہوگی، اپنی عیش و عشرت کی فکر نہیں ہوگی، ہاں ان کو فکر ہوگی، اپنے ایمان کی فکر ہوگی، اپنے یقین کی فکر ہوگی، شاعر دین کی فکر ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و اوامر کی فکر ہوگی۔ اور فرمایا قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے بالکل صحیح حدیث ہے۔ یہ جو ہمارے بھائی اور بہن
दुश्मन से नबर्द आज़मा है। अर्ज़ फ़लस्तीन में ये हदीस उन पर बिल्कुल फिट हो रही कि नहीं हो रही है? इस हदीस के बिल्कुल मिस्दाक वो है कि नहीं? इस हदीस के बिल्कुल मिस्दाक वो है कि नहीं? 1.5 साल कुछ कहलाता है, 1.5 साल की मुद्दत कुछ कहलाती है। एक छोटा सा रकबा है, एक छोटा सा रकबा है, और 2.5 लाख, कितने, 2 मिलियन 20-22 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, और पूरी दुनिया की ताकत से लोहा लिए हुए हैं, पूरी दुनिया से, सिर्फ इसराइल से नहीं, सिर्फ इसराइल से नहीं। इसराइल तो सामने है, बस उसके पीछे असल ताकत है अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है। छोड़ो इनको, ये तो गैर ठहरे, इनको छोड़िए, ये तो गैर हैं। उन दुश्मनों की पुश्त पर अपने खड़े हुए हैं, उन दुश्मनों की पुश्त पर अपने खड़े हुए हैं, और उनका कोई नहीं है इस दुनिया में इस वक्त अल्लाह के अलावा उनका कोई हामी व मददगार नहीं है, उनका कोई सहारा नहीं है। मराकश से लेकर इंडोनेशिया तक सब मुस्लिम ममालिक हैं, सही है गलत है? मराकश से लेकर इंडोनेशिया तक सब मुस्लिम ममालिक हैं, मुस्लिम दौलतें, मुस्लिम हुकूमतें हैं। सब देख रहे हैं उनके अहवाल को, लेकिन देखकर अनदेखी किए हुए हैं। सब सुन रहे हैं उनके अहवाल को, सुनकर अनसुनी किए हुए हैं। किसी के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है, किसी के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं, औरतों को निशाना बनाया जा रहा है, निहत्थे लोगों पर बम बरसाए जा रहे हैं। न कैदी महफूज हैं, न बीमार महफूज हैं, न ज़ख्मी महफूज है, न घर महफूज हैं, न अस्पताल महफूज हैं, न मदारिस महफूज हैं, न मसाजिद महफूज हैं, एम्बुलेंस नहीं महफूज है, बीमारों के तीमारदार नहीं महफूज हैं, और इन गिरे पड़े लुटे पिटे लोगों को जो सहारा देने वाले हैं दूसरी जगहों से गए हुए, वो भी महफूज नहीं। इसको जंग कहते हैं? इसको जंग कहते हैं? नहीं, इसको जंग नहीं कहते, इसको दरिंदगी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दरिंदगी कहते हैं। जंगल में दरिंदा ये नहीं देखता कि मैं किसके पीछे लग गया हूँ, बस उसको तो खून चाहिए, उसको तो खून चाहिए, उसको दम लहम शहम चाहिए। इसी तरीके से ये इसराइली दरिंदा, वो ये नहीं देखता कि ये बच्चा है, वो ये नहीं देखता कि ये औरत है, वो ये नहीं देखता कि ये बूढ़ा है, उसको तो खून चाहिए, उसको तो खून चाहिए। इसको जंग नहीं कहते, इसको दरिंदगी कहते हैं, इसको हैवानियत कहते हैं, इसको दीवानापन कहते हैं। और अमेरिका हो या इसराइल हो या बरतानिया या वो ताकतें जो इनकी पुश्त पर खड़ी हुई हैं, ये ताकत के नशे में चूर है। और जो सूरत हाल उन्होंने कर रखी है और कर रहे हैं, उसके ज़रिए से पूरी मुस्लिम दुनिया पर ये अपना रुअब व दबदबा जमाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं और कायम रखना चाहते हैं कि देखो, अगर किसी ने भी हमें आँख दिखाई, किसी ने भी हमारे सामने ज़ुबान खोला, तो उसका भी हम हश्र ही करेंगे। लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला इनका हामी है, इनका नासिर है, इनका मददगार है। और जो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यज़ुर्रुहुम मन खालफहुम, जो उनका साथ छोड़ेगा उनसे ला ताल्लुक़ होगा, बल्कि उनके दुश्मन के साथ होगा, वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो अपना बिगाड़ेगा, वो अपना बिगाड़ेगा। और याद रखिएगा, कट जाना, मर जाना, लुट जाना, पिट जाना, तबाह बर्बाद हो जाना, ये शिकस्त खुर्दा होने की अलामत नहीं है, ये हार जाने की अलामत नहीं है, ये शिकस्त खा जाने की अलामत नहीं है। नहीं, अपने नज़रिए से सौदा कर लेना ये शिकस्त खाने की बात है। झुक जाना,
سرنڈر ہو جانا اور اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جانا، یہ شکست کی علامت ہے، اس کو کہتے ہیں شکست کھا جانا۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو فتح یاب کون ہے اور شکست خوردہ کون ہے؟ میں مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ یہ مٹھی بھر مجاہدین اور شعب فلسطینی یہ فتح یاب ہیں، فتح یاب رہیں گے انشاءاللہ۔ اور دشمن طاقتیں اور منافقین، ہماری صفوں کے منافقین، دشمن طاقتیں اور ہماری صفوں میں رہنے والے عبداللہ، عبد الرحمن، محمد، احمد، حسن، حسین، علی، حمزہ، طلحہ، یہ حقیقت میں جو منافق ہیں ان کی یہ شکست خوردہ ہے۔ اس لیے کہ جنگ جو ہوتی ہے، لڑائی جو ہوتی ہے، وہ نظریے کی لڑائی ہوتی ہے۔ کیا؟ نظریے کی لڑائی ہوتی ہے۔ دشمن کے چند اہداف تھے، دشمن کے چند اہداف تھے۔ ایک ہدف یہ تھا کہ ہم ان مٹھی بھر مجاہدین کو کچل دیں گے، مسل دیں گے اور ان کو ختم کر کے دم لیں گے۔ ان کو اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ آئندہ پھر 7 اکتوبر کا سامنا ہمیں کرنا پڑے۔ ان کو اس قابل ہم نہیں چھوڑیں گے کہ یہ پھر ہمیں آنکھ دکھا سکیں، ہماری طرف انگلی اٹھا سکے۔ ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا، مٹا دیا۔ ابھی کل جو میزائل گرے ہیں، 10 میزائل گرے ہیں، 2 ملیون یہودی اس طرح سے دم دبا کے بھاگے ہیں کہ کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی اس سے لڑ رہا ہے، کوئی اس سے۔ ابھی کل کی بات ہے۔ ایسی دہشت ہے، ایسی دہشت، جبکہ ان کے اکثر میزائلوں کو بارڈر ہی پر مار کر گرا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے فضل سے کوئی ایک چلا گیا، آدھا بچا کھوچا، تو اس سے یہ تباہی مچتی ہے وہاں۔ تو اپنے اس ہدف میں وہ ناکام ہے۔ ان کا دوسرا ہدف کیا تھا کہ ہم طاقت کے بل پر اپنے قیدیوں کو رہا کرا لیں گے۔ مجاہدین نے اپنی مرضی سے جس کو چاہا، جہاں سے چاہا اٹھا کر کے دے دیا، وہ ان کو مل گئے۔ زندہ دے دیا، زندہ مل گئے، مردہ دے دیا، مردہ مل گئے۔ اور جن کے بارے میں انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہمیں اس طرح سے نہیں دینا ہے، آج تک ان کو حاصل کر لینا تو دور کی بات ہے، وہاں تک رسائی بھی نہیں ہو سکی، پتہ بھی نہیں چلا سکے کہ ہیں کہاں وہ۔ صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے غلط ہے؟ فتح کس کی ہے؟ جیت کس کی ہے؟ مجاہدین کی ہے۔ اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ یہ کون کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا، اللہ نے بھی ان کو چھوڑ دیا؟ تم چھوڑ دو، اللہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ قدم قدم پر ہر پل ہر گھڑی اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ ابھی پرسوں ایک انٹرویو ہوا ہے، یہ جو فلسفہ چل رہا ہے تہجیر کا کہ ان کو ان کی زمین سے بے دخل کر دیا جائے۔ تو کل ایک انٹرویو چل رہا تھا، اس جو انٹرویو میں نے دیکھا سنا، اس میں تقریباً 25 مردوں اور عورتوں کا انٹرویو تھا۔ صحافی پوچھ رہا ہے، حالات آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کے حالات ہیں وہاں، کسی کا کچھ بھی نہیں محفوظ ہے، کب کس کے سر پر بم گر جائے، کس کو میزائل لگ جائے، کس کو گولی کا نشانہ بننا پڑ جائے، کچھ پتہ نہیں۔ ان سے کہا گیا کہ آپ جس دنیا کے جس ملک میں چاہیں، آپ کے لیے ہر طرح کی سہولت فراہم کر دی جائے، ویزے اور ٹکٹ کا بندوبست کر دیا جائے اور آپ وہاں چلے جائیں، آپ کو منظور ہے؟ ایسا جواب وہاں کی خواتین نے، وہاں کے نوجوانوں نے دیا ہے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور اپنا ایمان، اپنا یقین ان کے ایمان اور یقین کے سامنے زیرو نظر آتا ہے، زیرو۔ کبھی کبھی اپنے مومن ہونے پر بھی شبہ ہونے لگتا ہے کہ بھئی کیا ہم بھی مومن ہیں؟ کیا ہمارے پاس بھی ایمان ہے؟ کیا ہمارے پاس یقین کا کوئی ذرہ ہے؟ کیا ہمارے پاس بھی اعتماد اور توکل علی اللہ کا کوئی شمع ہے؟ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مبارک زمین ارض انبیاء،
جو عرض محشر بھی ہے، عرض منشر بھی ہے، جہاں پہلے بھی انبیاء کرام کثرت سے تشریف لے آئے اور وہی مدفون ہیں اور وہی سے دنیا میں انقلاب آیا ہے اور آئندہ بھی وہیں آئے گا۔ حضرت مہدی پیدا ہوں گے مدینے میں، پلیں گے، بڑھیں گے، جوان ہوں گے مدینے میں، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی مکہ مکرمہ میں، ان کی خلافت قائم ہوگی مسجد اقصیٰ کے پاس، ان کی خلافت قائم ہوگی ارض فلسطین میں، اور وہیں سے پھر دشمن کا مقابلہ ہوگا، اور پھر وہیں دجال بھی آئے گا، وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا، اور وہیں دجال کو قتل کیا جائے گا، اور وہیں آخری یہودی کا خون بھی بہایا جائے گا۔ کہ ہم اس زمین کو کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ ہم اس زمین کو، اس مبارک ترین زمین کو کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ ہم یہیں مریں گے اور یہیں دفن ہو جائیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تیسرا ہدف دشمن کا کیا تھا کہ ان کو اتنا مارو، اتنا مارو، اتنا مارو، اتنا مارو، اتنا ستاؤ اور اتنا تنگ کرو کہ اس زمین کو چھوڑ کر کہیں اور جانے پر مجبور ہو جائے۔ یہ دشمن کا تیسرا ہدف۔ کیا اس میں بھی کامیاب ہو گئے؟ نہ حماس کا خاتمہ کر سکے ہیں، نہ کر سکیں گے۔ اسی طریقے سے نہ قیدیوں کو حاصل کر سکے ہیں، نہ کر سکیں گے۔ اسی طرح سے نہ اس مبارک سرزمین کو اہل حق سے خالی کرا سکے ہیں، نہ خالی کرا سکیں گے۔ کہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تو فتح کس کی ہوئی؟ آج یہ لٹ پٹ کر، کٹ مر کر بھی سرخرو ہیں، سربلند ہیں، محمود ہیں، اور دنیا کا ہر حق پسند آدمی کے دل کی دھڑکن بنے ہوئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا حال ہے یورپ کا۔ خدا کی قسم میں خبر نہیں سنتا، میری عادت نہیں ہے، لیکن حالات اس طرح کے ہیں کہ سننا پڑتا ہے۔ امریکہ کی پارلیمنٹ کی کارروائی، میں نے 2-3 کارروائیاں سنی۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ کی 2-3 کارروائیاں میں نے سنی ہیں۔ خدا کی قسم، یہودی ہے، یہودیہ ہے، عیسائی ہے، عیسائیہ ہے، دہریہ ہے، فلسطین اور غزہ کے حالات کو بیان کر کے اس طرح سے بلک بلک کر کے روئے ہیں پارلیمنٹ میں، سسکیاں لی ہے۔ میں نے یہ دیکھ کر کے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ ان کا یہ کرب، ان کی یہ تڑپ، ان کا یہ رونا، ان کا یہ بلکنا، اور اپنی پارلیمنٹ میں ان کے مسئلے کو اٹھانا، ان کے دکھ اور درد کو بیان کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے سینے میں خوبصورت دل ہے۔ اس دل کو اپنی توحید سے اور اپنی معرفت سے آباد کرتے ہیں۔ اور ہم نے بتایا قلق ہے، دکھ ہے، افسوس ہے ہمیں اپنے حال پر۔ آج بھی آپ دیکھیں مظاہرے ہو رہے ہیں ان کے حق میں، ان کے حق میں مظاہرے سب سے زیادہ کہاں ہو رہے ہیں؟ سب سے زیادہ کہاں ہو رہے ہیں؟ یورپ میں ہو رہے ہیں۔ اور صرف مظاہرے نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ ان کی استقامت کو دیکھ کر کے، ان کی جوان مردی کو دیکھ کر کے، ان کے عزم و استقلال کو دیکھ کر کے، ان کے ایمان و یقین کو دیکھ کر کے، لوگ صرف اسلام کے قریب نہیں آ رہے ہیں بلکہ حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں۔ میڈیا اس قسم کی خبروں کو چھپا رہا ہے، میڈیا اس قسم کو خبروں کو چھپا رہا ہے۔ آج قرآن ہم اتنا نہیں پڑھتے مسلمان ہو کر کے جتنا قرآن اس وقت وہاں کی یونیورسٹیوں میں پڑھا جا رہا ہے، اور اس پر ریسرچ کیا جا رہا ہے، اس میں غور و فکر کیا جا رہا ہے، اس میں تدبر کیا جا رہا ہے، اور سب اس سراغ میں لگے ہیں کہ یہ ایمان ان کو کہاں سے ملا، یہ یقین کہاں سے ملا کہ عورت ہے۔ ابھی پرسوں کی بات، پرسوں فجر کے وقت بمباری ہوئی، ایک خاتون تھی، ان کے 4 بچے موقع پر شہید ہو گئے۔ اس سے ایک صحافی انٹرویو لے رہا ہے، الحمدللہ 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 تقبل اللہ شہداء انا ام الشہداء۔ کس کا یقین ہے یہ؟ کس کا یقین ہے یہ؟ تو یہ بڑے مبارک لوگ ہیں، بڑے مبارک لوگ ہیں، بڑے قیمتی لوگ ہیں۔
ان سے محبت کرنا شرف کی بات ہے، ان کے لیے دعائیں کرنا، ہو سکتا ہے ان کی برکت سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، ان کی برکت سے ہماری مغفرت ہو جائے، ان کی برکت سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے، اور پھر ان کے مسئلے کو سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا، اور اس مسئلے کے حل کے لیے جو کوشش بندہ کر سکتا ہے اپنی سطح پر وہ کوشش کرنا۔ اسی طریقے سے سب سے پہلی ذمہ داری اس وقت، جیسا کہ پوری دنیا کے اہل حق علماء نے فتویٰ دے دیا ہے، کیا کہ ہر شخص پر اپنی اپنی حیثیت و قدرت کے مطابق جہاد فرض ہو چکا ہے، جہاد فرض ہو چکا ہے۔ میدان عمل میں اتر کر ان کے شانہ بشانہ دشمن سے لڑنا، ان کا مقابلہ کرنا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو ایسا کر سکتا ہے۔ اگر ان کے ساتھ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو ان کی دوسری اور بھی ضروریات ہیں، ان کے لیے کھانا پکانا، ان کی ضروریات زندگی کا بندوبست کرنا، ان کے بیماروں کی تیمارداری کرنا، زخمیوں کا دوا علاج کرنا۔ جو آدمی یہ کر سکتا ہے وہاں جا کر کے اس کو یہ کرنا فرض ہے اس کے اوپر، اور جو وہاں نہیں جا سکتا، وہاں کسی عمل میں ان کا ہاتھ نہیں بٹا سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو روزی دی ہے جس سے وہ اپنے بیوی بچوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس میں سے ان کے لیے حصہ نکالے، اس میں سے ان کے لیے حصہ نکالے اور مالی تعاون کرے، ان کا مالی تعاون کرے، ان کا مالی تعاون کرے۔ اس طرح کی بہت ساری شکلیں ہیں، اس طرح کی بہت ساری شکلیں ہیں کہ اس مبارک جہاد میں ہم اپنا حصہ لگا سکتے ہیں۔ اگر جس طرح سے حصہ ڈالنا ممکن ہے ہم ڈال رہے ہیں تو پھر ہم عہدہ برا ہیں اپنی ذمہ داری سے، لیکن اگر جس طرح سے حصہ ڈال سکتے اور نہیں ڈال رہے ہیں تو ہم مجرم، ہم عند اللہ مجرم ہیں، اور ہمیں جواب دہی کرنی پڑے گی، ہمیں جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت، بخاری و مسلم کی روایت، لا تقوم الساعہ حتی یقاتل المسلمون الیہود، قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ مسلمانوں کا یہودیوں سے دو بدو مقابلہ نہ ہو۔ یقتلہم المسلمون، مسلمان ان کو چن چن کر قتل کریں گے، مسلمان ان کو چن چن کر قتل کریں گے۔ حتی یختبئ الیہود من وراء شجر و حجر، ان کو چھپنے کی بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی، کوئی پتھر کے پیچھے چھپ رہا ہوگا، کوئی درخت کے پیچھے چھپ رہا ہوگا، جس کو جہاں جگہ مل رہی ہوگی وہاں چھپ رہا ہوگا۔ جیسے آج یہ انسانیت کے دشمن ہیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر مخلوق ان کی دشمن ہوگی۔ جیسے آج انسانیت کے دشمن ہیں، بچوں کے دشمن ہیں، عورتوں کے دشمن ہیں، بوڑھوں کے دشمن ہیں، شجر و حجر کے دشمن ہیں، برگ و ثمر کے دشمن ہیں، حیوانات اور جانوروں کے دشمن ہیں۔ بھئی بمباری ہو رہی ہے تو کون بچ رہا ہے؟ ہر ایک بلا تفریق اس کا نشانہ بن رہا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب پوری اللہ کی ہر مخلوق ان کی دشمن ہوگی۔ پیڑ کی اوٹ میں چھپیں گے، پیڑ کہے گا یا مسلم یا عبداللہ تعال ھذا یہودی ورائی فاقتلہ، وہ درخت کہے گا اے اللہ کے بندے یہ دیکھ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا، آؤ اس کو قتل کرو۔ پتھر کی اوٹ میں چھپیں گے، پتھر آواز دے گا۔ ہاں فرمایا الا الغرقد، غرقد نامی ایک درخت ہے جو منافق ہے اور شجرۃ الیہود ہے، وہ ان کو پناہ دے گا، وہ ان کو پناہ دے گا۔ لیکن نبی نے پہلے بتا دیا ہے کہ یہ ان درختوں کی پناہ میں بھی چھپیں گے، اور یہ درخت ان کو پناہ دے گا تو مسلمانوں کے علم میں ہے تو وہاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ان کو ماریں گے، اور انشاءاللہ یہودیت کا بیج بھی دنیا سے ختم ہو جائے گا، اور مسلمان جس طرح سے ہیں، بڑھ رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں، پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں،
ایسے ہی انشاءاللہ قیامت تک پھلتے پھولتے رہیں گے، چڑھتے اور بڑھتے رہیں گے۔ باقی میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے جو حالات پیدا کرتے ہیں نا، اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ ایک حکمت کیا ہوتی ہے؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، وہ بھی کہتا ہے میں مومن ہوں، وہ بھی کہتا ہے میں مومن ہوں، وہ بھی کہتا ہے میں مومن ہوں، وہ بھی کہتا ہے میں مومن ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے حالات پیدا کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ کون مومن ہے اور کون دوغلا ہے، کون منافق ہے۔ اس طرح کے حالات سے احد میں گئے، مدینے سے چلے 1000، احد میں پہنچے 700۔ دودھ کے دودھ پانی کا پانی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ہے؟ تبوک میں جب جانا ہوا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ سورہ برات کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ فضیحت، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام نہاد مومنین کو ننگا کر دیا ہے، ان کو رسوا اور ذلیل کر دیا ہے۔ یہ جو حالات اس وقت پیدا ہوئے ہیں، اس وقت بھی وہ لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور جن کو ہم مومن سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ننگا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے کہ ہم منافقین کی صف میں نہ ہوں، ہم مومنین کی صف میں ہوں، اور مومنین کی صف میں شامل رہنے کی کوشش کریں اور ان کے ساتھ رہ کر مرنے کی فکر کریں۔ آپ سوچیں، اتنی بڑی مسلم آبادی دوا نہیں پہنچا پا رہے، دوا نہیں پہنچا پا رہے۔ اس وقت ارض فلسطین پر 1,80,000 زخمی ہیں، 1,80,000 زخمی ہیں اور سیریس ہیں۔ اس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور جن کو فوری طور پر دوا علاج کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت دشمن جو ہے تجویع کے فلسفے کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ کیا؟ ہر طرف سے محاصرہ کر رکھا ہے، نہ پانی ملے، نہ کھانا ملے، نہ دوا ملے، راحت و آرام کی کوئی بھی چیز نہ ملے۔ کب تک جئیں گے؟ کب تک ڈٹے رہیں گے؟ کب تک اڑے رہیں گے؟ لیکن اس نے شاید ان کے ایمان و یقین کو جانا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ شروع میں نے بتایا کہ یہ مسئلہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے بارے میں صرف ان سے سوال نہیں ہوگا، بلکہ یہ مسئلہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ چاہے وہ ہندوستان کا رہنے والا، چاہے پاکستان کا رہنے والا، چاہے افریقہ کا رہنے والا، چاہے امریکہ میں رہتا ہو مسلمان ہے، یورپ میں رہتا ہو مسلمان ہے، اسرائیل میں رہتا ہو مسلمان ہے، کینیڈا میں رہتا ہو مسلمان ہو، دنیا کے کسی کونے میں اگر مسلمان ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ ہے۔ اور اس وقت جو مٹھی بھر مجاہدین دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کو ناکو چنا چبوائے ہوئے ہیں، یہ ہماری طرف سے لڑ رہے ہیں، ہماری ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، ہمارا کام کر رہے ہیں، تو ہمارے اندر بھی کچھ غیرت آنی چاہیے۔ کل میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، لکھنے والے بھی خوب لکھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، مجاہدین کے لیے غیبی مدد مانگتے ہیں، یہ مانگتے ہیں۔ اب حالات اس نوبت کو آ گئے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تھوڑی سی غیرت اور شرم بھی مانگ لیں اپنے لیے، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے تھوڑی سی غیرت اور شرم بھی مانگ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے کے سارے کلمہ گو بھائی ہیں۔ کیا ہم بھائی سمجھتے ہیں ان کو اپنا؟ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ نہ دوا ہے، نہ غذا ہے، نہ پانی ہے، لٹے ہیں، پٹے ہیں، کٹے ہیں، لیکن ہماری اپنی زندگی، ہمارا اپنا عیش ہے، ہمارے اپنے بچے ہیں، ہر آدمی اپنی جگہ پر مست ہے۔ لیکن واقعتاً اگر دل دکھی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، تو یہ ایمان کی علامت ہے،
ایمان کی علامت ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو پرکھ لے، ہر آدمی اپنے آپ کو پرکھ لے کہ میرے اندر ایمان ہے کہ نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یسلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو رسوا کرتا ہے، نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے، نہ اس کو دشمن کے حوالے کرتا ہے، نہ اس کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس کسوٹی پر ہم اپنے آپ کو پرکھ لیں۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بلکہ تمام کی تمام اکائیاں یہ سب کے لیے کالبنیان ہیں۔ یہ مسجد ہے، اس میں سریا لگی ہے، اس میں تبوک لگے ہیں، اس میں سیمنٹ لگی ہے، اس میں بالو لگا ہے، اور یہ سب اپنی اپنی حیثیت سے بے ویلو ہے، بے قیمت ہے۔ سیمنٹ باہر رکھی ہوئی ہے، بارش ہو گئی سیمنٹ گل کے بہہ گئی۔ بالو باہر رکھا ہوا ہے، ہوا آئی اور اڑا کر کے تتر بتر کر دیا۔ سریا باہر رکھی ہوئی ہے، اس کو کھینچ کے جدھر چاہیے پھینک دیجئے، تبوک اٹھا کے جہاں چاہیے رکھ دیجئے۔ لیکن جب سب جڑ گئے، اب ذرا کوئی ہلا دے ان کو۔ اس وقت جتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اس مسجد کو دھکا دے کر کے گرانا چاہیں تو گرا سکتے ہیں؟ اس کے اندر جنبش پیدا کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ امت مسلمہ کی تمام اکائیوں کو اس طرح سے آپس میں جڑ کر کے رہنا چاہیے۔ امت مسلمہ کی تمام اکائیوں کو اس طرح سے آپس میں جڑ کے رہنا چاہیے۔ اگر دنیا کے کسی گوشے میں کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی غم ہے، اور ہمیں اس کا علم ہے اور ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہے، تو خدا کی قسم ہم مومن نہیں ہیں۔ حقیقی مومن جس کو کہا جاتا، ہم حقیقی مومن نہیں۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ یہ 5 فٹ کا وجود، اس میں کتنے اعضاء ہیں؟ آنکھ ہے، ناک ہے، زبان ہے، دانت 32 دانت ہیں، کان ہے، ہاتھ، کتنے اعضاء ہیں؟ 360 سے زیادہ اعضاء ہیں۔ اور یہ آپس میں اس طرح سے مربوط ہیں کہ جب ان میں سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کو جسم کے تمام اعضاء محسوس کرتے ہیں۔ پیر کی جو سب سے چھوٹی انگلی، اس میں ٹھیس لگ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آتے ہیں نہیں آتے ہیں؟ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ 32 دانت ہے، ایک دانت میں تکلیف ہے، پوری رات ٹہل کر کے گزر رہی ہے، سر میں درد بھی ہے، آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، زبان پر ہائے بھی ہے، اور پیر بھی پریشان ہے، ہاتھ بھی پریشان ہے۔ پیر کہتا ہے تو بیمار ہے، چل تو کو اسپتال لے چلتا ہوں۔ ہاتھ کہتا ہے تو بیمار ہے، چل تجھے دوا لگا دیتا ہوں۔ کہتے نہیں کہتے؟ تمام اعضاء ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی چیز کو مثال میں پیش کر کے فرمایا کہ ایک جسم کی یہ تمام اعضاء ہیں، پوری امت کا ایک ایک فرد، پوری امت یہ ایک جسم ہے، ایک وجود ہے، اور اس کی اکائیاں یہ سب کے سب اعضاء ہیں۔ اگر کسی کو تکلیف ہو تو سب کو اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے، اس دکھ کو۔ اور نبی علیہ السلام کا امتی ہے ہی نہیں، نبی علیہ السلام کا امتی وہ شخص ہے ہی نہیں، مرد ہو یا عورت، حاکم ہو یا محکوم، امیر ہو یا غریب، کہیں کبھی رہنے والا ہو، جو نبی کی امت کے درد کو اپنا درد نہ سمجھے، جو نبی کی امت کے درد کو اپنا درد نہ سمجھے۔ ہم ان کی فکر نہ کریں، وہ اپنے لیے کافی ہیں۔ انہوں نے 1.5 سال ڈٹ کر کے مقابلہ کر کے دکھا دیا، اور ابھی بھی ڈٹے ہوئے، اور انشاءاللہ ڈٹے رہیں گے۔ اور جھکے گا، دشمن جھکے گا، دشمن جھکے گا۔ وہ اس وقت درندگی پر اترا ہوا، میں نے بتایا مر جانے کا، کٹ جانے کا، پٹ جانے کا نام ہار جانا نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ اس طرح کے حالات پیدا کرتے ہیں،
وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَلِيُمَحِّصَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ۔ اس طرح کے حالات اس لیے پیدا کرتے ہیں تاکہ تم کو درجہ شہادت پر فائز کریں۔ اگر اس طرح کے حالات نہیں پیدا ہوں گے تو شہادت کے درجے پر کیسے فائز ہوگا، اس مقام بلند سے کیسے سرفراز ہوگا؟ اور کل جب اپنی قبروں سے لوگ اٹھیں گے، اپنی قبروں سے لوگ اٹھیں گے تو سب سے زیادہ شہداء ارض فلسطین اور ارض شام سے اٹھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ ہوگا رومیوں سے تو ان کے ساتھ جو لشکر ہوگا 2/3 لشکر شہید ہو جائے گا۔ اہل حق 2/3 شہید ہو جائیں گے، 1/3 کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے، 1/3 کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے۔ اہل حق 2/3 شہید ہو جائیں گے، وہ جو حضرت مہدی کی قیادت میں ہوں۔ پھر غنائم وغیرہ ملیں گے، اور اسی درمیان ایک شور اٹھے گا، خرج الدجال خرج الدجال۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی اپنے ساتھیوں کو لے کر اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر پتہ چلے گا کہ یہ خبر جھوٹی ہے، اور یہ خبر لگائے گا، یہ اعلان کرے گا شیطان، اور اس کے معاً بعد دجال ظاہر ہوگا، اور اس کے بعد پھر جو بڑی بڑی قیامت کی نشانیاں ہیں ایک ایک کر کے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بہرحال اس وقت کا عالمی سطح پر سب سے اہم، انتہائی حساس اور نازک مسئلہ جو امت کے ایک ایک فرد کا مسئلہ ہے وہ مسئلہ فلسطین ہے، قضیہ فلسطین ہے، جو ہمارا ایمانی مسئلہ بھی ہے، ہمارا قرآنی مسئلہ بھی ہے، ہمارا اعتقادی مسئلہ بھی ہے، اور ہمارا اخلاقی مسئلہ بھی ہے، اور ہماری غیرت اور حمیت کا بھی مسئلہ ہے۔ کاش اس حقیقت کو ہم سمجھیں اور ذہن کے کسی گوشے میں کبھی یہ نہ آنے دیں کہ یہ فلسطینیوں کا مسئلہ ہے، یہ عربوں کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج بڑے بلند طریقے پر اور منظم طریقے پر یہ بات سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کانفرنسوں کے ذریعے سے اور پریس کانفرنسوں کے ذریعے سے یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ بھئی یہ فلسطینیوں کا مسئلہ ہے، اس کو عالمی مسئلہ اور پوری امت کا مسئلہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، اور آج دشمن اس میں کامیاب ہو گیا، دشمن اس میں کامیاب ہو گیا، اور ہماری اکثریت یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ یہ ان کا مسئلہ ہے۔ جیسے افغانستان کا مسئلہ افغانیوں کا مسئلہ تھا، ایسے ہی فلسطین کا مسئلہ فلسطینیوں کا مسئلہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ داد دینا ہے ہمیں اپنے اس ملک کو، اس ملک کے ذمہ داران کو، اس ملک کی مواطنین کو اور مقیمین کو، کہ الحمدللہ ایسے موقع پر جب پوری دنیا نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، یہ تنہا ان کی پشت پر کھڑے ہوئے ہیں، اور جیسے بھی ممکن ہو سکتا ہے ان کی مدد کر رہے ہیں، ہر طرح سے ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان سب کو دنیا میں بھی سرخرو فرمائے اور آخرت میں بھی سرخرو اور سر بلند فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل کو ہم سب کے لیے نجات کا اور مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا دے، اور جس استقامت کے ساتھ یہ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ان کا تعاون کر رہے ہیں، ہر سطح سے ان کی مدد کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مزید استقامت عطا فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.